अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। जी हाँ, इमरान खान को सज़ाए मौत, ये क्या कहानी है इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान के अपने टाउट रह चुके हैं, अपने वजीर रह चुके हैं, वो फट पड़े हैं इमरान खान के खिलाफ और उन्होंने क्या कुछ कहा है आकर, उसके कुछ सबूत आपको दिखाने हैं। और साथ ही आपको बताऊंगी कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, आखिरकार प्रॉपर्टी टाइकून भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हो गए हैं तैयार कि खान साहब ने उनसे कितनी रिश्वत ली, कहाँ ली, कब कब ली और कैसे ली। और बहुत बड़ा एक राज जो है वो सामने आया है कि किस तरह से कादियानियों को मुसलमान करार देने के लिए खान साहब के साथ 2 और फौजी जनरल्स शामिल थे। और ये किसने इंकशाफ किया है, इसका सबूत आज आपको दिखाने जा रही हूँ। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी खतरनाक खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं सबसे पहले खान साहब को सजाए मौत से। तो ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद अलीमा आंटी उर्फ सिलाई मशीनों वाली यानी कि खान साहब की जो सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि खान साहब को जो है वो सजाए मौत होने वाली है। ये कब और किस मौके पे उन्होंने कहा है मैं आपको बताती हूँ, बल्कि बाकायदा जज साहब के जो अल्फाज हैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अलीमा आंटी जो हैं उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है, आप ज़रा खुद ही सुन लीजिए। खान साहब बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी कहते हैं कि मेरी जेल में बड़ी अच्छी रूटीन बनी हुई है, एक्सरसाइज करने का भी मौका मिलता है और वो जैसे पहले भी हमने बताया कुरान का मुतालिया भी कर रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ 4-5 किताबें और लेकर आए हैं। तो सेहत के लिहाज से उनको ना कोई खाने की शिकायत करते हैं, जो जेल का खाना है उससे वो मुतमईन है, वो इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करते। लेकिन जो खान साहब बात आज कर रहे थे और कल हाई कोर्ट के अंदर भी बात हुई है, बाद में उस पर खान साहब ने कहा उस पर ज़रूर बात करें कि ये वो दफात इनके ऊपर लगाई जा रही हैं जो जज, कल हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि ये ऐसी दफात है साइफर की कि इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। जी, तो आपने सुना कि अलीमा आंटी क्या फरमा रही हैं। और अलीमा आंटी साथ में ये भी फरमा रही हैं कि खान साहब ने जेल से हमें ये ऑर्डर दे दिया है कि अमेरिका जाओ और डोनाल्ड लू के ऊपर जाकर वहां पर केस करो। अब डोनाल्ड लू के ऊपर वो केस होता है, नहीं होता है, तोड़ चढ़ता है या नहीं होता है, लेकिन जो अलीमा आंटी हैं उन्होंने ये जरूर कह दिया कि खान साहब को आने वाले दिनों में सजाए मौत हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने उनकी सेहत के मसाइल के बारे में कहा है कि कोई मसला नहीं है, वो हट्टे कट्टे हैं, खा पी रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये जज साहब ने रिमार्क्स किस मौके पे पेश किए थे। बहुत लंबी न्यूज़ है, इतनी लंबी न्यूज़ और सारे जो जज साहब के सामने जो बहस मुबाहिसा हुआ था वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि अदालत ने इस केस में जो सेक्शन लगी थी उसके मुताबिक कहा था कि इसमें खान साहब को जो है वह सजाए मौत हो सकती है। और ये बात कहाँ से शुरू हुई थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने ये कहा था जब चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पे फैसला आया तब वो अटक जेल में थे और अटक जेल से अदालत में पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई को अब अडयाला जेल मुंतकिल किया जा चुका है, सूरत हाल बदल चुकी है। आपने ये बताना है कि वजारत कानून के जारी करदा एनओसी को किस प्रोसेस के तहत जारी किया गया। अदालत ने इसके ऊपर मजीद कहा कि इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत हो। तो उसी बात को बुनियाद बनाकर अलीमा आंटी जो हैं उन्होंने खान साहब को सजाए मौत करवा दी है। अब देखना यह है कि सजाए मौत की सजा जो है वो कब सुनाई जाती है। बहरहाल खान साहब के तमाम पुराने साथी जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं। और सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि बुशरा बीबी जो है वो खान साहब के साथ आखिरी मुलाकात करना चाहती हैं अकेले में जेल के अंदर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं और वो चाहती हैं कि वो जब चली जाएं तो जाने से पहले वो बाकियों का पत्ता भी काट के जाएं, ताकि खान साहब जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या वो सोचते हैं कि मेरे बाद ये संभाल लेंगे, वो उनका भी काम खराब करके फिर जाना चाहती हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं जी जुल्फी बुखारी के बारे में। जुल्फी बुखारी वही जिनके साथ बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी, वही बुशरा बीबी जो सबसे ज्यादा यकीन करती थी जुल्फी बुखारी पे, वही जुल्फी बुखारी जो बुशरा बीबी को मुर्शिद कहकर पुकारा करती थी और मुर्शिद साहिबा उन्हें कहा करती थी कि खान साहब ने कहा है कि घड़ियां आपको देनी है, कब दे दूं आपको घड़ियां, आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना आपका कोई अफेयर। आपको याद है ना वो वाली ऑडियो। लेकिन अब जुल्फी बुखारी भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फट पड़े हैं। हालांकि वो खुलकर इस चीज का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन सुनने वालों को जब मैं सबूत दिखाऊंगी तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि जुल्फी बुखारी असल में क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताती हूँ कि जुल्फी बुखारी का सबसे पहले एक बयान आया है जिसमें उनका यह कहना है कि उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना
ہی نہیں چاہیے تھا اور فرح گوگی کو کرپشن پہ سخت سزائیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں, نن ادر دین دی ون اینڈ اونلی زلفی بخاری. زلفی بخاری نے فرح گوگی کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر کھایا ہے, اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے عثمان بزدار کے بارے میں اور فرح گوگی کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سنیے. کہ میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلے پہلو I'm sure کہ عمران خان صاحب جب ابھی بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں تو عثمان بزدار کسی کی ایک ظاہری بات ہے کہ ایک اچھا چوائس نہیں تھا یا ایک لائق چوائس نہیں تھا فور سی ایم شپ, اور وہ ہمیں احساس بھی ہو گیا تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت کر لی 2 سال ایز سی ایم, تو جب چیزیں ٹربلسم ہوں آپ اس کو اس وقت ہٹائیں تو ایک ریوالونگ ڈور بن جاتا ہے. پنجاب میں بڑی پاور پالیٹکس تھی, علیم خان صاحب کے گروپس تھے, باقی گروپس تھے, تو پھر ہم اگلے 2 سال یا 1 سال یا 3 سال یہی کھیلتے رہتے کہ اس کا گروپ اس کو ہٹا دے, ایک اور سی ایم بن جائے, پھر اس کے خلاف 50 اور کھڑے ہو جائیں. وہ تو اس سے بہتر تھا کہ نہ ہٹانا, جو خان صاحب کی ڈیسیجن بالکل صحیح تھی. اچھا, فرد شہزادی یا فرح گوگی کے حوالے سے پاکستانی اداروں نے کچھ نئے فیکٹس اینڈ فگر سامنے لائے, ان کی الگ جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فرح گوگی ہے کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے لائبلٹی نہیں بن چکی ہے؟ دیکھیں, فرح گوگی اور پی ٹی آئی کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. فرح گوگی کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لیجیٹیمیٹ سورسز ہیں, اگر ایف بی آر نے کیا ہے, نیب نے کیا ہے, اور ان کے پاس کوئی صحیح ٹریل ہے, خالی میڈیا پہ چلانا نہیں, تو پھر اس کو سخت سے سخت سزا دیں. اس میں ہمارا کیا لینا دینا؟ لیکن وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. جی, وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. نہیں, تو وہ پھر قانون کے تحت اپنے جو بھی قانون کے تحت ہے وہ اپنا کردار کریں جو آپ سمجھتے ہیں. اگر وہ چیز صحیح ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, بلکہ زلفی بخاری کا یہ جو ڈریس ہے ذرا نوٹ کر لیجئے, وائٹ کلر کا انہوں نے بڑا خوبصورت سا ایک ڈریس پہنا ہوا ہے. بیسیکلی یہ کسی ملک میں ہے اور وہاں پر کوئی کانفرنس ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے اس میں شرکت کی ہے, اور وہاں پر جناب علی انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پر کہا ہے کہ کسی کو اپنی لائلٹی پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو پریس کانفرنس کر کے عمران خان سے لا تعلقی کر کے فوراً اپنے گھر جانا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں زلفی بخاری. ہیو اے لک. اگر پاکستان گئے ہوتے تو آپ کانفرنس کرتے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس پہ کسی کو ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کوئی ٹرینڈ ملٹنٹ نہیں ہوں, یا پتہ نہیں کس کے ساتھ میں نے کوئی ٹریننگ نہیں کی کہ میں 3 دن کا ٹارچر برداشت کر سکوں, یا 2 دن کا, یا 1 دن کا. کوئی بھی کسی کو بھی ٹارچر ہو وہ جلد سے جلد ہو. آپ دیکھیں گے, میرے ٹویٹر دیکھیں گے کہ جو بھی اریسٹ ہوا یا جو بھی اغوا ہوا ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے پاس جلد سے جلد واپس پہنچے اور پریس کانفرنس کریں, فیملی کے پاس واپس جائیں, کیونکہ آپ ایک ملٹنٹ تو ہے نہیں کہ آپ یہ برداشت کر سکیں. جی, تو عمران خان کے انمول رتن, جن کی مرشد بشرا بی بی یعنی کہ کامن مرشد تھیں, انہوں نے کیا فرمایا ہے آپ نے خود سن لیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تربیت یافتہ عسکریت پسند نہیں ہوں جو 1 یا 2 دن کا ٹارچر بھی برداشت کر سکوں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ سے ایسی روایت قائم کی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے تشدد ہوئے ہیں پولیٹیکل ورکرز کے اوپر, کس طرح سے ان کی سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کروانے کی کوششیں کی گئی, لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے. جنہوں نے جو لوٹے ہوتے ہیں وہ تو بدل جاتے ہیں, لیکن لوٹوں کے بارے میں کس طرح سے لوگ ان کو گالیاں دیا کرتے تھے, انہوں نے لوٹوں کا تصور ہی ختم کر دیا. خان صاحب نے ایک تو سارے لوٹے جہانگیر ترین کے تھرو جو ہے وہ جہازوں کے اندر بھروائے, پھر وہ لے کر آئے, پھر ان کو رسپیکٹ دی, عزت دی, اپنی پارٹی میں رکھا, اور بعد میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 دن کا ٹارچر بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریس کانفرنس کرو, نکلو. یہ ان لوگوں کے ایمان ہے کہ خدا نخواستہ انہیں ملک کا سودا کرنا پڑے تو کہیں کہ ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ کے بھی بھاگ جاتے ہیں. بہرحال بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے, بلکہ اس کے اوپر تو میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں, جس میں مولانا فضل الرحمان یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو الزام ساتھ میں باجوہ اور فیض صاحب کے اوپر بھی لگایا, اور انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ اور فیض صاحب اور عمران خان, ان تینوں نے مل کر کشمیر کا سودا کیا, اور ان تینوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ الگ سے ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ملاقات کی, اور اس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو ملاقات کی, جو میٹنگ کی, اس کا مقصد تھا قادیانیوں کو مسلمان قرار دینا. اور اب مجھے سمجھ آئی کہ قادیانی جو ہیں وہ عمران خان کے لیے بڑھ چڑھ کر اتنی کیمپین کیوں کرتے تھے. کیا کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے, ہیو اے لک. ہر طرف سے پاکستان پر دباؤ ہے, اسرائیل کو تسلیم کرانا, اس کے لیے عمران خان, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, یہ تینوں امریکہ کے صدر ٹرمپ کے دفتر میں نہیں گئے تھے, بیچنے کا ایجنڈا لے کر نہیں گئے تھے. دوبارہ مسلمان قرار دینا
پاکستان کے اندر کیا اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور ہم نے سخت موقف اختیار کیا. ہم نے کہا لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر یہ ہے کہ جو میرے ذرائع ہیں، یہ خبر میں نے تقریباً آپ سے کوئی 15-16 دن پہلے بھی شیئر کی تھی اور تقریباً 2 ماہ پہلے بھی شیئر کی تھی، اور خبر میں دوبارہ سے آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں. خبر بہت بڑی ہے، یہ آج تک کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ جناب اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہاں سے کچھ معلومات ملی ہیں، اور اس کے مطابق یہ مبینہ طور پہ قیاس کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی نوکری پہ بحال کیا جائے گا، اور بحال کرنے کے بعد ان کا جو کورٹ مارشل ہے وہ کیا جائے گا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ورنہ آرمی کے اندر کبھی اس طرح کی روایت نہیں ہے کہ کوئی سیولینز جو ہیں وہ کسی کا احتساب کریں. اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر 4 مہینوں کے اندر ان کیسز کے فیصلے ہو جانے چاہیے، اس کو لٹکانا نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے جو 3 رکنی کمیشن بنایا ہے، اس کمیشن کو اتنے زیادہ اختیارات دیے ہیں کہ اب تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ سیولینز جو ہیں وہ آرمینز کا احتساب کریں گے. اور معلومات یہی ہیں کہ فیض حمید جو ہیں ان کے بچنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ ٹاپ سٹی کیس، یعنی کہ وہ جو بندے نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو مارا، ان کے گھر والوں پہ تشدد کیا، ان کی سوسائٹی پہ قبضہ کیا، ان کے گھر سے پیسہ لوٹا. تو فیض حمید جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت بڑی مصیبت میں نظر آ سکتے ہیں. ان کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ تقریباً کسا جا چکا ہے، بس فیصلہ سنانا باقی ہے. دوسری طرف میں آپ کو فیصل واؤڈا کا ایک کلپ سنوانا چاہتی ہوں، جس میں فیصل واؤڈا نے مین اسٹریم میڈیا چینل پر بیٹھ کر اس بات کی پیش گوئی کر دی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب علی ملک ریاض جو ہیں، انہوں نے ان کا نام تو نہیں لیا لیکن مبینہ طور پہ پراپرٹی ٹائکون کہا، اور کہا کہ وہ آ کر پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور پریس کانفرنس کر کے اس میں وہ صاف طور پر یہ بات کریں گے کہ مجھ سے رشوت لی اور لینے والا کون تھا، بشرا بی بی اور عمران خان. یعنی عمران خان کے لیے آنے والے دن بہت ہی سخت ہونے والے ہیں. ذرا سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں فیصل واؤڈا. ہیو اے لک. میں کہتا ہوں شاید کوئی بزنس مین بڑا ٹائکون اب آ کر بھی دے کے مجھ سے رشوت لی گئی تھی، خبر دے رہے ہیں پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیض صاحب ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن ہوگا تو باجوہ صاحب کا نام کیوں نہیں آ رہا، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے کشمیر بیچا، سودا کیا اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کی کوشش کی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے گا کہ زلفی بخاری نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر جو یوتھی حضرات ہیں جتنے بھی، ان کا کیا نیریٹو ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ علیمہ آنٹی جو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.